نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11۔ مذکورہ آیتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان ہے، اور امام بغوی مذکورہ آیتوں کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چند خصوصیات ایسی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تحدیث بالنعمت کی اساس پر فرماتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امین علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہارا زوجہ ہے۔ رواہ الترمذی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین نے اپنے ہتھیلی میں یہ صورت لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ دوسری بات کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی کنواری لڑکے سے نکاح نہیں کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہوئی تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے گھر میں مدفون ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہی لحاف میں ہوتے تھے۔ دوسرے کسی بیوے کو یہ خصوصیت اور منقبت حاصل نہیں ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آسمان سے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بری کر دیا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی ہے، صدیقہ ہے، اور ان میں سے ہے جس نے دنیا میں مغفرت، جن کے ساتھ اللہ نے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فقیہانہ عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا ہے۔ رواہ الترمذی۔
تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو قوت نطق، قوت گویائی دیکھ کر اس کے شہادت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بری کر دیا۔ اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 10 آیتیں نازل فرمائی ہے جس سے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان ہوا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، منکم جس طرح پہلے میں نے گزارش کیا تھا کہ افک صریح جھوٹ کو کہتے ہیں، پشتو میں جس کو سلولی دروغ ورتوئی، جس کے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جو حق کو سچ، حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرے، فحاش بے حیا کو متقی پرہیزگار ثابت کرے۔ اور تو افک جو ہے بدترین جھوٹ کو کہتے ہیں، عصبہ ایک چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں، اور منکم سے عام مومنین مراد ہے، عام مومنین مراد نہیں ہے، منکم سے تمام مسلمان مراد نہیں ہے، بلکہ منکم سے مراد وہ منافقین ہے جو اس پروپیگنڈے میں پیش تھے، جو افواہیں پلا رہے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے تھے، جو دینی اسلام میں قدغن لگا رہے تھے۔ اور کچھ 3 مسلمان بھی ہے، 2 مرد ہے اور 1 عورت ہے، وہ بھی غیر شعوری طور پر اس پروپیگنڈے کے شکار ہوئے۔ ان مومنین پر حد قذف بھی جاری ہوا، اور چونکہ حسان ابن ثابت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی تھے، مصطح ابن اثاثہ، یہ دونوں صحابہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ اس لیے ان صحابہ کو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو برا کہے، کیونکہ تمام صحابہ حق کے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے، سند دی ہے، تو کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں، کسی بھی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بلا کہے اور اس پر الزامات لگائے، اس کی تحقیر کرے۔ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا تحسبوه شر لکم، یہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خطاب ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خطاب ہے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خطاب ہے تمام مسلمانوں کو کہ اس افواہ سے، اس تہمت سے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عائشہ صدیقہ کو، صفوان کو، تمام مسلمانوں کو صدمہ پہنچا ہے، دل آزاری ہوئی ہے، پریشانی لاحق ہوئی ہے، لیکن اس واقعہ کو کلی طور پر برا مت سمجھے۔ کل کل د غمونو باران خی، اور یہ اللہ تعالی نے جب خود حضرت عائشہ کی عفت و عصمت
اور اس کے عزت و تکریم کر کے آیات نازل فرمائی ہے، تو یہ وہ سب سے بڑا اعزاز ہے ان مسلمانوں کے لیے۔ اور جن لوگوں نے یہ حرکت بد کی ہے ان کے لیے وعید شدید نازل ہے جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ لہٰذا من کل الوجوہ، ہر لحاظ اور ہر زاویہ سے اس کو شرم مت سمجھے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے، جن لوگوں نے اس بہتان میں جتنا حصہ لیا ہے اسی مقدار میں اس کا گناہ لکھا گیا ہے، اور اسی تناسب سے بروز قیامت ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جس نے یہ خبر بنائی ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سب سے زیادہ وہ بدبخت عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، یہ عذاب کا سب سے زیادہ مستحق۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، لفظ کبر کاف کے زیر کے ساتھ بڑے کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس نے اس تہمت میں بڑا کام کیا ہے، اس بہتان کو گڑا ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، قضا فی تفسیر بغوی۔ فرمایا ان الذین جاؤوا، بلا شبہ جو لوگ آئے ہیں بالعفک، بہتان کے ساتھ، عصبۃ وہ ایک گروہ ہے، منکم تم میں سے، لا تحسبوہ مت سمجھو اس کو، شر لکم برا ہے اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ بہتر بھی ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے ہے، مکتسبہ جو اس نے کیا ہے، من الاسم گناہ میں سے، والذی تولی اور جو شخص ذمہ دار ہے، کبرہ بڑی تہمت کا، جو شخص ذمہ دار ہے بڑی تہمت کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم